بھی فرمائیں اور شرکا اور حاضرین کا شکریہ بھی قیامت پر ادا کریں. حزب شعر و سخن کے صدر جناب طارق جمیل بولنے والے. السلام علیکم. میں اگرچہ اب آپ کی سما خراشی جو ہے شروع میں کر چکا ہوں، لیکن یہ کہ وقت بھی کچھ بڑھ چکا ہے، لیکن کچھ باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو میں تمام مسند نشینوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے. جناب صدر محسن اعظم محسن ملی آبادی صاحب، جناب فلت عباس شاہ صاحب، جناب عقیل دانش صاحب، جناب رونق حیات صاحب، جناب راشد نور صاحب، جناب فیاض علی فیاض صاحب، ان سب کا اور آپ سامعین کا، تمام شعراء کرام کا ممنون ہوں کہ آپ انتہائی دل جمعی سے بیٹھے. الحمدللہ آپ کے تعاون سے ہم نے اپنی پروگرام کو بالکل وقت پہ شروع کیا، لیکن آج کچھ شعراء کی تعداد ہمارے جو کوٹا ہوتا ہے اس سے زیادہ تھی، لیکن پھر بھی محفل جو ہے وہ جمی رہی، اس لیے محفل 15-20 منٹ آگے بڑھ گئی. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی محفل کو چونکہ مینیج کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہیں، لیکن اس کامیابی کے پیچھے آپ سب کا ہاتھ ہے. آپ کی لبیک کے بغیر یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. پھر میں چھوٹی سی بات، میرے بھائی نے بزم شعر و سخن کا تعارف تو کیا تھا. یہ بزم شعر و سخن صرف مشاعروں کے لیے اور محفلیں سجانے کے لیے برپا نہیں کی گئی، بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ ادب، ثقافت اور اپنے کلچر سے جو ہے معاشرے کو اور خاص طور پہ نوجوانوں کو جوڑنا ہے. ہم اردو کی ترویج چاہتے ہیں. میرے بیٹے نے یہاں کلام پڑھا آپ کے سامنے، لیکن اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اس کو بہت شوق ہے، لیکن اس نے کسی شاعر کو نہیں پڑھا. آپ کے سامنے یہ حیرت کی بات ہوگی، نہ کسی شاعر کو پڑھا اور نہ یہ اردو میں لکھتا ہے. اچھا، یہ رومن میں لکھتا ہے. میں اسے اردو سکھانے کی بہت کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کے خیالات ہیں اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی بہرحال ہوئی. تو اردو کو اپنی نوجوان نسل سے جوڑنا یہ ایک بڑا کام ہے. ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. میں خاص طور پہ اپنے سامعین سے اس بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ آپ اپنے شادی کارڈ اردو میں چھاپیں. اپنے اب جو ہونے والی ہے یہاں پہ چوتھی شادی کے امیدوار موجود ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ گھر میں اردو بولیں بچوں سے. اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے اردو کے میگزین اور رسالے اور کہانیاں ضرور اپنے گھر پہ جو ہے نا وہ لگائیں، اور اپنے بجٹ کے اندر 1000 2000 500 جو بھی چاہیں وہ کتاب کے لیے رکھیں. جو اردو کی افسانے کی کتاب ہو، شاعری کی کتاب ہو، ناول کی کتاب ہو، جاسوسی کتاب ہو، جاسوسی ڈائجسٹ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن آج اردو ہمارے گھر سے، اردو کی کتاب ہمارے گھر سے، اردو کے رسالے ہمارے گھر سے غائب ہو رہے ہیں. تو میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں، ہمارا مقصد بھی یہی ہے، یہ محفلیں اس مقصد کے حصول کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ایک بات یہ بھی آپ دوستوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. اب میں کیونکہ مقرر نہیں ہوں، بہت ساری باتیں میرے ذہن سے نکل جاتی ہیں، تقریر کرنے کا کوئی لمبا موقع بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ چھوٹی چھوٹی محفلیں اپنے گھروں میں کریں، اپنے بچوں کو شریک کرائیں، چاہے وہ ایک شاعر کے ساتھ ہو، ہمارے ایک ادیب کے ساتھ ہو، 2 کے ساتھ ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنی بڑی محفلیں ہم کریں، یہ بھی خیر ایک چھوٹی محفل ہے، لیکن ایک محفل 15-20 افراد کے لیے 2 ہمارے معززین شعراء یا ادیبوں کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو اس کا آپ اہتمام کریں تاکہ یہ کلچر جو ہے ہمارے بچوں تک منتقل ہو. اور یہ بلا خدمت آتے ہیں، نہ کوئی پیسہ لیتے ہیں، اپنے خرچے کے اندر عموماً آ جاتے ہیں، اور ہم ان کو کچھ دیتے بھی نہیں ہیں سوائے عزت کے. اگرچہ میں سمجھتا ہوں ہمیں انہیں دینا بھی چاہیے، اگر ہماری گنجائش نکلتی ہے ہمیں لفافہ بھی پیش کرنا چاہیے. یہ ہمارا کلچر کا ایک حصہ ہے.
یہ ان کی حوصلہ افزائی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں شعراء کرام جو ہے وہ درباروں سے وابستہ ہوتے تھے اور نوابوں سے وابستہ ہوتے تھے. بھائی آج ہو جائے کچھ کیا لفافے کی صدر صاحب کو ہدایات دینا منع ہے فہیم بھائی. اچھا میں تمام موجودین کا شکریہ ادا کر چکا ہوں یہاں آمد پر ایک ایک دوست کا نام لے کر, لیکن کچھ دوست بعد میں بھی تشریف لائے ہیں. ہمارے احمد ضمیر بھائی ہمارے رسالے سداگر کا جو 72 سال سے ہے اس کے مدیر ہیں, ان کی ٹیم تو پہلے ہی آ گئی تھی, یہ بعد میں آئے, ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ابھی بھائی شکیل وانا جو ہے شادی سے فارغ ہو کر محفل کے آخری لمحوں میں شرکت کے لیے یہاں آئے ہیں, ہمارے شہر کے ممتاز تاجر ہیں, ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بھائی ریحان شہزاد بھی بعد میں آئے, یہ جو ہیں جیو سے وابستہ ہیں, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بھائی محمود الرحمان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, ہمارے جمعیت کے اندر جو ہے وہ اہم شعبے سے وابستہ ہیں, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کچھ بھی دوست بھی ہیں. الطاف بھائی الطاف بھائی نہیں الطاف بھائی الطاف بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں, لیکن پتہ نہیں میں ان کو کیوں میسج نہیں کر سکا, یہ نہیں آئے. میں نے فون کیا اور یہ فوراً میری درخواست پر تشریف لائے. میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں. یہاں پہ ہمارے بزرگ میرے خالو بھی ہوتے ہیں, اکرم بھائی, یہ بھی بیچارے رکشے میں کرتے گھر بھول گئے, ڈھونڈ ڈھانڈتے پہنچے, ان کا بھی بہت شکریہ. ہمارے قاسم بھائی جو ہیں یہ بھی بعد میں تشریف لائے, ان کے ساتھ بھی ہمارے ایک دوست اور ہیں, نام میرے ذہن سے نکل گیا. بتائیں بھائی اپنا نام. جی شان بھائی اور دوسرے دوست جو تشریف, سب کا شکریہ. اور حامد بھائی جو ہیں وہ دبئی سے تشریف لائے ہیں. حامد خان صاحب جدہ دبئی قریب ہے, چلے جدہ سے آئے ہیں جی. اور یہ مشاعرے کرانے کے حوالے سے وہاں پہ کافی جو ہیں, وہاں پہ نہیں بلکہ کراچی میں بھی اور ہمارے پورے ملک میں جو ہے جانے پہچانے چاہتے ہیں. یہ ادیبوں کے اور شاعروں کے بڑے خدمتگار ہیں, جیسے ہم یہاں کر رہے ہیں. ان کی آمد کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے امتیاز جیسے ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں. بس اس خراشی کے ساتھ میں آپ ساتھیوں سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. چائے پی جائیے. چائے نہیں ہے. جناب طارق بھائی نے گفتگو کے شروع میں کہا کہ شادی کارڈ اردو میں ایک بات بہت اہم رہے گا, پلیز 1 منٹ اور میں لوں گا. بھائی دانش نے ایک شعر پڑھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مذمت بھی نہیں کر سکتے. یہاں ہمارے ادیب اور شعراء بیٹھے ہیں, میں ان سب سے کہوں گا کہ صرف شاعری آپ کی کافی نہیں, کشمیر کے لیے آپ کو آواز بھی اٹھانی چاہیے. کسی بھی سطح کے اوپر ادیبوں کے پینل سے, ادیبوں کے پلیٹ فارم سے آواز بھی آنی چاہیے کہ کشمیر کے مجاہدین کے ساتھ, کشمیر کے شہریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ مشترکہ طور پر اس کی کوئی نہ کوئی کاوش ضرور کریں گے. یہ بہت اہم بات تھی جو میرے ذہن سے نکل گئی. میں معذرت چاہتا ہوں, دوبارہ مجھے بولنا. بہت اچھی بات. اب تو شاعر پہ بھی قرض مٹی کا ہے, اب قلم میں لہو ہے سیاہی نہیں. شاعروں کو یہ کردار ادا کرنا ہوگا. طارق بھائی شادی کی بات کر رہے تھے, پہلی شادی کا کارڈ تو لوگ چھپوا لیتے ہیں, دوسری کا چھپا لیتے ہیں, تو اس میں اردو کہاں سے ظاہر ہوگی. عبید بھائی غالباً تجربہ کار آدمی نے بتایا. جی صدر اس کے بعد آج کے مشاعرے کے صدر کی باری ہے, اور اس کے بعد میں اعلان کر دوں کہ صاحب صدر کی شاعری اور گفتگو کے بعد کچھ سووینئرز ہیں اور کچھ ان کے لیے تحائف ہیں, وہ ہم انہیں پیش کریں گے مہمانوں کو. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ 10 منٹ یا 8 منٹ اور تشریف رکھیے گا تاکہ اس محفل کو کے اختتام کو بھی اپنی آنکھوں میں بسا کے ساتھ لے جائیں. میں ملتمس ہوں جناب